دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جو سسٹم پڑھ رہے تھے وہی میڈیکل اسٹور والا، تو آپ کو یاد ہے اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ جی یہ رات کو ایک کریٹیکل لسٹ ہمیں دے دیتا ہے کہ یہ دوائیاں آپ کی شارٹ ہیں یہ آرڈر کر دیں. اچھا ای آر پی ایسا نہیں کرے. ای آر پی آپ کے اسپیسیفائڈ لسٹ میں سے جو سپلائر ہوں گے ان کو خود ہی آرڈر بھیج دے گا اور صبح وین آئی ہوگی. یعنی یہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ ہے جس کے اندر پورا بزنس ایک اسکیلیٹن کی طرح آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہ خود بخود سارے سسٹمز کو انٹیگریٹ کر کے تو پورے نظام کو کنٹرول میں لے آئے گا. یعنی یہ ای کامرس نہیں ہے، یہ ای بزنس ہے. یہ ای کامرس نہیں ہے، یہ ای بزنس ہے. اور اس نے تمام سسٹمز کو اکٹھا کر لیا ہے ایک ہی جگہ. دیکھیے جیسے فائنینشیل مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو فائنینشیل مینجمنٹ کو دیکھیے کہ فائنینشیل مینجمنٹ ساتھ دیکھیے یہاں پہ مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس کا بھی پرسونل سسٹم آپ نے پڑھا. اچھا، اور سپلائی چین مینجمنٹ، اس نے سب کو لا کے ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا. یعنی یہ سارے ماڈیول ایک ہی جگہ آ کے جوائنٹ رپورٹ بنا رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ کہ اوپر بیٹھے بورڈ آف ڈائریکٹر بڑی آسانی سے پورا کاروبار مینج کریں گے. اب پورے کا پورا بزنس ایک اسکیلیٹن پہ آ جائے گا. پورے کا پورا بزنس ایک اسکیلیٹن پہ آ جائے گا. پورے کا پورا بزنس ایک ویڈیو سکرین پہ آ جائے گا. اس سے آپ کو بزنس مینج کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو دیکھیں انٹرپرائز ریسورس پلاننگ از اے کراس فنکشنل سسٹم. کراس فنکشنل کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم ڈفرنٹ سسٹمز کو لنک کیا ہوا ہے اور وہ انٹیگریٹ کر کے ایک سوٹ کی شکل اختیار کر گئے. ایک سوٹ کی شکل. تو آپ کہتے ہیں انٹیگریٹڈ سوٹ فار سافٹ ویئر ماڈل سپورٹنگ بیسک انٹرنل پروسیسز آف بزنس. تو بزنس کے سارے پروسیسز اس کو سمجھانے کے لیے ہم یوں کر لیتے ہیں. فرض کریے کہ یہ ہماری کار کی فیکٹری ہے جہاں پہ یہ گاڑیاں بن رہی ہیں. اچھا یہ گاڑیاں جو بن رہی ہیں یہ چین کے اوپر بنتی چلی آ رہی ہیں. یہاں پہ بیٹھا ڈسٹریبیوٹر آرڈر کرتا ہے اور سسٹم میں آرڈر خود ہی آ جاتا ہے. سسٹم میں آرڈر خود ہی آ جاتا ہے. جب سسٹم میں آرڈر آ جاتا ہے تو جو اس کا ایچ آر ماڈیول ہے وہ جتنے آرڈر زیادہ آتے ہیں اتنی ڈیوٹیاں ورکرز کی کیا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے خود بخود. کوئی مینوئل انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جتنی گاڑیوں کے آرڈر زیادہ آتے ہیں اتنا ہی سسٹم جو ہے، جتنے گاڑیوں کے آرڈر زیادہ آتے ہیں اتنا ہی سسٹم جو ہے وہ سپلائر کو آرڈر زیادہ بھیج دیتا ہے. یہ بھی خود بخود ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کیسا نظام ہے کہ ڈسٹریبیوٹر نے کسٹمر سے آرڈر لے کے فارورڈ کیے، نظام خود بخود اپڈیٹ ہو گیا اور وہ جو نظام اپڈیٹ ہوا ہے وہ خود بخود جا کے کیا کر رہا ہے، آرڈر جنریٹ کر رہا ہے، ایچ آر کو بھی مینج کر رہا ہے، اسکیڈولنگ بھی کر رہا ہے، آپ کی پروڈکشن کی سپلائی کو آرڈر بھی دے رہا ہے. اور ایک ہی نظام پہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب آپ بات سمجھ آئی ہوگی کیا ہے یہ، کیا حال ہے بچوں. اب دیکھیے کہتا ہے کہ دیکھیے آرڈر پروسیسنگ بھی کر دیتا ہے. یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی بات کی، یہ آرڈر آ رہا ہے بچوں اس طرف سے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے، انوینٹری مینج بھی کر رہا ہے، کتنا مال کم ہے کتنا اور چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کیش بھی مینج کر رہا ہے. را مٹیریل کا آرڈر آپ کے سامنے گئے، ٹھیک ہے، اور کیا کر رہا ہے، پروڈکشن کیپیسٹی بھی مینج کر رہا ہے. جب آرڈر ایک کیپیسٹی سے زیادہ ہوگا خود ہی آرڈر کی ڈیٹ آگے کرنی شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہیومن ریسورسز کو بھی ساتھ مینج کر رہا ہے. ان کی ٹائمنگ، ان کے سکیڈول، یہ ہر چیز وہ مینج کر رہا ہے. کلیئر بچوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم جو پرچیز آرڈر بھی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، کسٹمر آرڈر بھی لے لیتا ہے، پرچیز آرڈر سوری دے دیتا ہے، کسٹمر آرڈر لے لیتا ہے، اور امپلائی کاسٹ کو بھی ایسٹیمیٹ کر دیتا ہے. تو پورے نظام کو لا کے ایک ہی نقطے پہ بند کر دیتا ہے. کیا حال؟ ہاں نقصانات ہے کہ اگر ایک کلیپس کرے گا تو پورا نظام کلیپس کرے گا. کاسٹلی ہے، یہ بنانا بڑا مشکل ہے، اور اس کے لیے اس کو سیکھنا اکثر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے، ایک ابیکس نام کا ادارہ ہے یہاں لاہور میں، لفظ بھی نہیں ہے بیکس، یہاں میں جاتے ہیں اس کو کرنے کے بعد سیے کے بعد
CA کرنے کے بعد کہ جی ہمیں یہ سارا ERP کا فائنینس سسٹم پورا بنا سکے کسی کمپنی کا. تو بچوں 3 ساڑھے 3 سال 2.5 سال لگ جاتے ہیں ان کو اگر سارا کچھ چھوڑ دیں. اور یہ ایسا کام ہے سیپ میرا سیپ پہ کراتے ہیں اور ایک ہوتا ہے اوریکل. دونوں کا اپنا اپنا ایک نظام ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی سیکھ لیں تو جیسے گاڑی اگر ٹویوٹا چلانی ہے تو ہونڈا بھی چلانی آئی جائے گی. تو اس طرح کا ایک نظام ہے, لوگ اس کو سیکھتے ہیں اور آج کل ویسٹ میں یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے. یعنی اب خالی اکاؤنٹنٹ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ چیزیں نہ ہوتی. ہاں اگر یہ آتا ہو تو کئی گنا زیادہ پیسے کما سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سیپ نام کا ہے ایک سافٹ ویئر, اسی طرح سے جو ہے اوریکل کا ہے اور وہ سارے ماڈیول بناتے ہیں, لیکن اس کو بنانے میں خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. ERP پہ جب یہ گئے ہیں ٹریٹ کمپنی جو بلیڈ نہیں پہلے بناتی تھی, بیٹریاں بھی بناتی ہے, تو میں نے اس کے وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کتنا دیر لگی. کہتے ہیں 3 سال میں ہمارا یہ سسٹم ڈیولپ ہوا اور سارا سسٹم کمپیوٹرائز ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی دیر لگی آپ کو سسٹم ڈیزائن کرنے میں. سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن میں 2.5 سال لگے اور سسٹم کو کوڈنگ کرنے میں اور اس کا سافٹ ویئر بنانے میں 6 ماہ لگے. یعنی زیادہ ٹائم یہ لگ جاتا ہے کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے اس کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق کام کرنا. بعد آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے تو آپ چیزوں کو زیادہ سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. تو چلیے بعد آج کے لیے اتنا کافی.